الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور پھر اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انسانیت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی وہی تھا جو کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ہر رسول اور ہر نبی کی بعثت کا مقصد صرف دو چیزیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو چیزیں شریعت نے بیان کر دیں، جیسے نماز ہے کہ 5 وقت مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں اور چلے جائیں، عبادت کا صرف یہ محدود مطلب نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی بندگی ہر وقت کریں، آپ قدم بھی اٹھائیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ایک غلام ہوتا ہے کسی آقا کا، تو غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا آقا کرنے کو کہتا ہے، اور جس سے اس کا آقا روک دے وہ رک جاتا ہے۔ بعین ہی بندگی کا تقاضا انسانیت سے بھی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ تو انبیاء اور رسل کی بعثت کے 2 مقاصد میں سے پہلا مقصد ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ہر وقت اللہ کی بندگی اور غلامی میں گزارو۔ واجتنبوا الطاغوت، دوسرا مقصد طاغوت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ سرکش اور باغی جو کہے کہ اللہ کے مقابلے میں میری عبادت کرو، مجھے پوجو، اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کے جہنم کے راستے کی طرف لے کے آئے، جیسے ابلیس ہے، یہ طاغوت ہے۔ ان سارے لوگوں سے بچو جو اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد تھا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام انسانیت کو آپ نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، رہنے کا سلیقہ سکھایا، بلکہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ان کا جو وجود تھا وہ قدوہ اور اسوہ تھا۔ آپ نے جو اپنی زبان سے ادا کیا، عمل سے وہ کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اس کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو ذکر اور نصیحت قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے
وہ کس لیے نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ پر جو کلام مقدس نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو بیان کیجئے، لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بتائیے کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا چیز نازل ہوئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں، وہ بھی سمجھیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس قرآن کو سمجھا اور جس انداز سے اس قرآن کو امت کو سمجھایا، اور آپ کا اسلوب تربیت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلم اور انداز تعلیم کیا تھا، صرف 3 نکاتی ایجنڈا۔ آپ نے جس اسلوب کے تحت اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی، 3 نکات۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو رسول دیا ہے، انسانیت کو جو آخری پیغمبر دیا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نازل کردہ آیات، جو کلام مقدس آپ پہ نازل ہوتا تھا، آپ لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے لوگوں کو پڑھنا سکھاتے جس انداز سے قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ پہلا اسلوب تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو پڑھاتے اور سکھاتے۔ اور دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ کیا مطلب؟ کہ جو آیات آپ نے ان کو تلاوت کر کے سکھائیں، آپ پھر ان کے معانی اور مفاہیم کو بھی آپ ان کو سکھاتے، معانی اور مفاہیم آپ ان کو بتاتے، سارے مطالب کی آپ وضاحت کرتے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کس پوائنٹ پر لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو واضح کرتے۔ یہ آپ کا اسلوب تھا۔ اور تیسری چیز، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیات قرآنیہ کی روشنی میں آپ امت کا تزکیہ نفس کرتے، تربیت کرتے امت کی، امت کے رویوں کی کانٹ چھانٹ کر کے ان کو مہذب بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا، اور اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی انداز سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو یہ سمجھنے کا انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں جو سب سے پہلی کلاس ہم نے لی قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں ہوئی تھی، اس میں ہم نے قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اور آخری بات قرآن مجید کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہم نے وضاحت کی تھی۔ آج کی ہماری یہ دوسری مجلس دورہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں، جس میں ہم تعارف قرآن کے ضمن میں ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 4 باتیں ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو بات آتی ہے قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اصلاً کہاں پہ ہے، یا نزول قرآن سے پہلے قرآن کہاں پہ موجود تھا۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ اس قرآن مجید کی مصدقہ نقل ہے جو قرآن اللہ کے پاس ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ ایک فوٹو کاپی ہے، اور فوٹو کاپی بھی
بعین ہی ہوتی ہے، مصدقہ نقل ہوتی ہے، لیکن جو اس کا اصل پرنٹ ہے، جو اصلاً قرآن مجید ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ اس کے متعلق 4 آیات، یہ 4 قرآن کے مقامات، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مقام سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن، اور یہ کہاں پہ ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ یہ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ لوح یہ تختی کو کہا جاتا ہے، محفوظ کا معنی حفاظت کی ہوئی، یہ حفاظت کی ہوئی تختیاں ہیں اللہ کے پاس، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک لکھا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی ساری باتیں اور قیامت تک جو واقعات پیش آئیں گے سارے لکھوائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، قرآن مجید اصلاً کہاں پہ تھا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا۔ دوسرا مقام اس حوالے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن مجید ام الکتاب میں تھا، لدینا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں یہ قرآن مجید محفوظ تھا، لعلی حکیم، اور قرآن مجید بہت بلند ہے اور بہت حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو پہلے کیا فرمایا؟ لوح محفوظ میں ہے، اب کیا فرما رہے ہیں؟ ام الکتاب میں ہے۔ تو یہ لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ دو ایک چیز کے دو نام ہیں۔ تیسرا مقام سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب مکنون ایسی کتاب جو چھپی ہوئی ہو، جو مخملی، جیسے موتی کو مخملی کپڑوں کے ساتھ، لفافوں کے ساتھ اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں، یعنی فرشتے، اس کو پاکیزہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں۔ تو تیسرے مقام میں جو وضاحت ملی کہ یہ قرآن اصلاً کتاب مکنون میں تھا۔ چوتھے نمبر پہ سورہ عبس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ قرآن مجید اصلاً کہاں پہ تھا؟ فی صحف مکرمہ، مکرم اور معزز باعزت صحیفوں میں تھا، مرفوعۃ بہت بلند، مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ، مطہرہ کا مطلب ہے بہت پاکیزہ، بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو انتہائی نیک، بزرگ اور کاتب اور معزز فرشتے ہیں۔ یہ 4 مقامات وضاحت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اصلاً کہاں پہ تھا۔ تو یہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب اور صحف مکرمہ، یہ ایک ہی چیز کے 4 مختلف نام ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ طریقے سے اور انتہائی باعزت اور مکرم فرشتوں کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو لکھوایا ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو بحث آتی ہے، جو ہم کو تعارف قرآن کے ضمن میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تو اس کی نزولی کیفیت کیا تھی، یہ کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ یاد رکھیے اس حوالے سے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی 2 طرح کی کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت ہے جس کو کیفیت انزال کہا جاتا ہے، انزل ینزل انزال، یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دفعہ مکمل قرآن نازل کر دینا، یک بارگی نازل کر دینا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حوالے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں۔ تو یاد رکھیں، غور سے سنیے گا، یہ ہمیں ترجمہ کیا ہے انزلناہ، ہم نے نازل کیا، لیکن اگر صحیح طور پہ ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو یک بارگی ایک ہی دفعہ مکمل قرآن نازل کر دیا لیلۃ القدر میں۔ اور اسی طرح کی وضاحت اللہ نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل کر دیا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، یہ وہی رات ہے لیلۃ القدر کی، یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ کیفیت، سب سے پہلی کیفیت جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، یہ ہے انزال کی کیفیت، کہ یک بار کی نازل کر دینا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو روایت کر رہے ہیں، انزل اللہ تعالی القرآن جملۃ واحدۃ الى السماء الدنیا فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جملۃ واحدہ، یک بار کی مکمل قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا تھا لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے، صحف مکرمہ سے، جہاں پہ قرآن محفوظ تھا، وہاں سے آسمان دنیا میں اللہ رب العزت نے، جو آسمان دنیا کو نظر آتا ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک میں مکمل قرآن نازل کر دیا تھا۔ یہ ہے قرآن کی نزولی کیفیت پہلی، انزال، کہ یک بار کی نازل کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کی کیفیات میں سے پہلی۔ دوسری کیفیت ہے اس کے حوالے سے تنزیل، یہ قرآن تنزیلی کیفیت کے ساتھ نازل ہوا، اور وہ کیا ہے؟ نزل ینزل تنزیل، باب تفعیل سے ہے، اور اس باب کے اندر ایک خاصہ ہوتا ہے تدریج کا، کہ تھوڑا تھوڑا وقفے سے کسی چیز کو ہونا۔ جیسے اعلام کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی آپ کسی کو خبر دے دیں، مکمل طور پہ کسی کو بتا دیں جو آپ کے پاس علم ہے، اعلام کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی آپ بتا دیں۔ اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ کسی کو بتائیں، ایک دن، 2 دن، کبھی تھوڑا سبق، کبھی زیادہ سبق آپ کسی کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم۔ اور حفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بارگی ایک چیز کو زبانی یاد کر لینا۔ آپ ایک چیز یاد کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ٹاپک، تو ایک دفعہ بیٹھے ہیں سارا یاد کر لیے۔ لیکن تحفیظ کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یاد کریں، کبھی 1 لائن، کبھی 2 لائن، کبھی زیادہ کر لیا، کبھی کم کر لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے وقفوں سے آپ ایک چیز کو یاد کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفیظ۔ آپ جتنے بھی مدارس ہیں جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں، ان کے نام مدارس حفظ القرآن نہیں ہوتا، ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو نزل ینزل تنزیل جو قرآن کے نزول کی دوسری کیفیت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے نازل کیا، اور اس کی وضاحت بھی اللہ نے قرآن میں کی۔ سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل سورت جو ہے، اس میں آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہاں بھی اللہ نے ورڈ کیا بولے؟ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ اس قرآن کو ہم نے فرقناہ، تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں میں نازل کیا۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر آپ جب پڑھیں تو وقفے سے پڑھیں، آسانی کے ساتھ، آسان فہم انداز میں آپ لوگوں کو پڑھائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تنزیلی کیفیت سے۔ بعض عام بندہ یہ ترجمہ کر دے گا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، لیکن جو سمجھنے والا ہے اس بات کو، کہ یہاں پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اور سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر فرمایا تھا، اور یہاں اللہ فرما رہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا۔ دونوں ترجموں میں فرق یہ ہے، اور فرق کیا ہے؟ پہلے میں کریں گے یک بار کی اللہ نے نازل کر دیا، یہاں کریں گے کہ اللہ نے وقفے سے تھوڑا کر کے نازل کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آسمان دنیا سے زمین پر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں رسول اللہ کر دیتے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو اور اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو. اور اس حوالے سے جو اگلی بات ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تنزیلی کیفیت کے حوالے سے ایک اور جگہ فرمایا، بلکہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا اس حوالے سے. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا لے کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں بیٹھ کے بناتے ہیں، یا کوئی بندہ ہے ان کے پاس جو ان کی تیاری کرواتا ہے اور ان کو چند لائنیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک سورت چھوٹی سی، کبھی زیادہ، ان کو بنا دیتا ہے اور یہ آ کے پیش کر دیتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا. تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں دیا. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافروں نے اعتراض کیا کیوں نہیں نازل ہوتا ان پہ قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، جو بات کہنی ایک ہی دفعہ کہہ دیں. کبھی ایک آیت لے آتے ہیں، کبھی 4 آیتیں لے آتے ہیں، کبھی ایک سورت لے آتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ لگتا ہے کہیں بناتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو ہم ثابت قدم رکھیں. یہ ثابت قدمی، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو نازل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ایمان کو فریش کر رکھنے کے لیے، کہ جب بھی کہیں پہ کوئی ایمان میں تزلزل آئے مومنوں میں، اللہ رب العزت قرآن نازل کر کے تسلی دے دیتے. جب بھی کوئی مشرک اعتراض کرتا، اللہ رب العزت قرآن نازل کر کے ان کے اعتراض کا رد کر دیتے، جواب دے دیتے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ رکھا جائے، ثابت قدم رکھا جائے. اور اس آیت میں اللہ نے آگے ورڈ کیا بولے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. یہاں بھی وہ باب تفعیل بولا، ترتیلا، تنزیل کے وزن پر، کہ ہم نے قرآن آپ پہ جو تلاوت ہم نے کیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بالکل آسان فہم میں ہم نے آپ کو بتایا. تو اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی نزول کی دوسری کیفیت کو بیان کیا. قرآن مجید کے اور سابقہ کتابوں کے، اور سابقہ کتابیں کس طرح نازل ہوئی تھیں؟ وہ یک بارگی آپ ان کے انبیاء پہ نازل کر دی گئی. تو قرآن مجید کس کیفیت سے نازل ہوا اور سابقہ کتابیں کس کیفیت سے نازل ہوئیں، ان دونوں میں فرق کب کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ. اور ساتھ کس پہ ایمان لانا ہے؟ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اور اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. اب یہاں ذہن رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے لیے کیا ورڈ بولے؟ نزل. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کے لیے ورڈ بولا نزل، لیکن جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان کے لیے ورڈ بولا انزل. تو مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا، نزل ینزل تنزیل کی کیفیت سے، لیکن پچھلی جو امتوں پہ کتابیں اتری تھی وہ انزل ینزل انزال یک بار کی نازل ہوئی تھی. تو کس طرح اللہ رب العزت نے معنی کو. 7ویں نمبر پہ جو گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا دورانیہ کتنا ہے، یعنی کتنے عرصے میں نازل ہوا. پہلے تو آپ نے بات سمجھ لی کہ قرآن مجید آپ پہ نازل ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا، لیکن ڈیوریشن کتنی ہے، کتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا. تو اس حساب سے جو سولر کیلنڈر ہے، شمسی تقویم، اس کے اعتبار سے قرآن مجید یعنی پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی تھی وہ 610 عیسوی میں نازل ہوئی تھی. جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی شمسی تقویم کے اعتبار سے وہ 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی ہے. پہلی وحی 610 میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 632 عیسوی میں. تو اس حساب سے قرآن مجید کے نزول کا دورانیہ
اور مدت بنتی ہے 22 سال 22 ایئرز اور اوپر 26 دن. یہ ہے سولر کیلنڈر کے اعتبار سے. اور رہی بات لونر کیلنڈر جو قمری تقویم ہے، جو ہجری تقویم ہے، جو قمری تقویم ہے چاند کے اعتبار سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی عام الفیل، ہاتھیوں والے سال. یہ ہاتھیوں والا سال کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھیوں والا سال عربوں کے ہاں بہت مشہور ہے، اور یہ وہ سال تھا جس سال ابرا نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے مکہ پہ دھاوا بولا، حملہ کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک مکہ کو یا بیت اللہ کو گرانے کی اس نے مذموم کوشش کی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کیا، اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا، بڑے بڑے ہیکل ہاتھی لے کے آیا تھا. اس کی وضاحت سورہ فیل میں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ عام الفیل، تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 40 عام الفیل ہو گئے تو پھر آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے مکی زندگی آپ مکہ میں رہے، پھر 10 سال آپ مدینہ میں رہے. یعنی 11 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو آخری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو نازل ہوئی. تو لہذا قمری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال 8 ماہ اور 29 دنوں میں قرآن کا نزول مکمل ہوا. تو یہ حساب قمری اعتبار سے ہے، کیونکہ آخری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کے دن ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہوا. تو یہ ساتویں بات تھی کہ قرآن مجید کا نزول کا دورانیہ کتنا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شمسی اعتبار سے 22 سال میں اور قمری اعتبار سے 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا. 8ویں بات تعارف قرآن کے ضمن میں قرآن مجید کے نزول کا مکان و مقام کیا ہے، کہاں پہ قرآن نازل ہوا تھا، کون سی جگہ تھی جہاں پہ قرآن کا نزول ہوا. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو اور اس طرح 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ صرف 2 آیتیں ہیں جو کہ آسمان پہ نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیتیں بطور تحفہ دی گئی تھی. ان 2 آیتوں کی بہت فضیلت ہے، یہ جب انشاءاللہ آئیں گی ہمارے سبق میں ہم اس کی وضاحت بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، آپ کو معراج کروائی گئی تھی، تو 7 آسمانوں سے بلند سدرۃ المنتہا پہ آپ کو یہ 2 آیتیں تحفہ دی گئی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، انتہی بہ الی سدرۃ المنتہا، آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. تو اس حدیث میں آتا ہے فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں. پہلی چیز اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں آپ کو دی گئیں معراج کی رات. دوسرے نمبر پہ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 اختتامی جو آیتیں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ تحفہ دی گئیں. اور تیسری چیز آپ کو یہ دی گئی وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِّنْ أُمَّتِهِ الْمُقْمِحَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو آدمی شرک نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جو آدمی شرک نہیں کرے گا، یا آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے چیز عطا فرمائی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک سے باز آنا ہے. یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کی رات دی گئی. تو ان میں یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں.
ان 2 آیتوں کے علاوہ باقی مکمل قرآن زمین پہ نازل ہوا، لیکن زمین میں بھی کہاں پہ؟ صرف حجاز میں، ارض حجاز میں، حجاز کے علاقے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ حجاز کیا ہے؟ حجاز جزیرہ نماء عرب کا ایک ٹکڑا ہے، جزیرہ نماء عرب ہے، اور یہ شمال مغربی سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، اور یہ بحیرہ قلزم کے مغربی کنارے پر واقع ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 1.5 لاکھ مربع میل ہے۔ مکہ اور مدینہ کے شہر اسی علاقے میں آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں قرآن کا نزول ہوا، یہ عرض حجاز میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا، اور اثناء ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے یا غزوات میں جاتے تو وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا، جیسے بدر کا مقام ہے، اور یہاں تک کہ جو تبوک ہے، جو ارض حجاز کی آخری لائن ہے تبوک، وہاں جب آپ غزوہ تبوک کے لیے گئی تو وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو یہ اس طرح کے یہ طویل سفر بھی جتنا بھی آپ نے کیا قرآن نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا رہا تھا۔ تو تبوک بھی ارض حجاز میں آتا ہے۔ تو خلاصتاً اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جتنا بھی قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارض حجاز میں نازل ہوا، سوائے 2 آیتوں کے۔ 9ویں نمبر پہ جو تعارف قرآن کے ضمن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے۔ یہ تو معمول ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی عربی زبان معروف ہے، لیکن عربی کون سی عربی؟ عربی ایک نہیں ہے، عربی کے مختلف لہجے ہیں، مختلف ڈائلیکٹس ہیں، کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں بھی بہت تکرار کے ساتھ کہی ہے، اور اعادہ کے ساتھ بار بار قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید عربی مبین، واضح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی صاف، سلیس، کھلی اور فصیح و بلیغ اور واضح عربی زبان میں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 1، 2 اور 3، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اس وقت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے، کہ یہ تمہاری سمجھ کے لیے ہم نے عربی میں اس کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 دونوں میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 195 اس میں آتا ہے بلسان عربی مبین، مبین یعنی واضح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 28 فرماتے ہیں قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن عربی کون سی عربی؟ جو میں نے پہلے سوال کیا، اس لیے کہ عربی زبان ایک ہے مگر اس کے ڈائلیکٹس، اس کے لہجے، اس کی بولیاں بے شمار ہیں۔ خود جزیرہ نماء عرب میں متعدد بولیاں ہیں، اس دور میں بھی تھی، آج بھی بہت ساری ہیں، تلفظ میں، لہجے میں، الفاظ میں اختلاف ہے، مختلف ہے۔ بعض الفاظ کسی علاقے کی زبان میں مستعمل ہیں، لیکن بعض جو ہیں عرب ہیں لیکن وہ ان الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے، مختلف الفاظ ہیں نہیں سکتے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو مصر، لیبیا، الجزائر اور حجاز وغیرہ کے علاقوں میں ان کی آپس میں زبانیں مختلف ہیں، لیکن ہے سب کی عربی، ٹائٹل ایک ہے لیکن سمجھنے میں مختلف ہو جاتے ہیں، لہجوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، ان کے آپس میں الفاظ بہت مختلف ہیں۔ لیکن جو فصیح اور بلیغ عربی جس کو کہا گیا ہے، عربی مبین جس کو کہا گیا، وہ ایک زبان ہے،
وہ کون سی زبان ہے؟ وہ ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان. حجاز کے جو دیہاتی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، ان کی جو زبان ہے وہ ہے فصیح و بلیغ اور خالص زبان. اس زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں لوگوں کی آمد و رفت بہت ہوتی تھی. باہر کے ملکوں کے لوگ آ جاتے تجارت کے سلسلے میں، اور لوگ آ کے وہاں مسافر رہنا شروع کر دیتے اور آپس میں خلط مت ہونا شروع کر دیتے. رفتہ رفتہ الفاظ کی چینجنگ ہوتی جاتی، تو جس سے زبان میں فرق آ جاتا. لیکن دیہاتی لوگ خالص ٹھوس عربی زبان بولنے والے تھے، تو اسی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا. بلکہ عرب خود کہتے تھے کہ خالص زبان بادیہ نشینوں کی زبان ہے، بدوؤں کی، دیہاتیوں کی زبان ہے. بلکہ عربی شہریوں کا رواج ہوتا تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو دیہات میں بھیج دیتے، دائیوں کے ہاتھ میں، تاکہ وہ دیہاتی آب و ہوا میں اس کے اعصاب مضبوط ہو جائیں اور وہ خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھے، اس کی زبان خالص ہو، کسی اور زبان کے الفاظ اس میں اختلاف نہ کر رہے ہوں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کو بھی حلیمہ سعدیہ ان کے حوالے کیا گیا اور آپ وہاں پہ رہے. 5-6 سال تک آپ وہاں پہ رہے. وہاں پہ آپ نشو و نما پائی، زبان سیکھی. تو یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ اسی زبان میں نازل ہوا، اور یہ عربی آج بھی مستحکم ہے. جس زبان میں قرآن نازل ہوا یہ عربی آج بھی مستحکم ہے اور اپنی اصلی حالت میں مضبوط ہے. مگر نہ کوئی زبان آج تک ایسی نہیں ہے جو 1400 سال سے جو ہے وہ موجود ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو. کوئی زبان نہیں ہے سوائے اس عربی کے جو جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہو گیا، مگر نہ کوئی زبان آج تک نہیں. اردو کے دیکھ لیجئے، آج سے 100-200 برس پہلے جو اردو کی زبان تھی وہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی. انگلش کی کئی جو ہے وہ ڈائلیکٹس چینج ہو چکے ہیں. پنجابی ہے تو وہ آج کے دور سے پہلے کی بات کی جائے تو وہ پنجابی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. زبانیں مختلف آپس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک وہ فارسی تھی جو حجاز میں تھی ظہور اسلام کے وقت، لیکن جب ایران فتح ہوا لوگ خلط ہوئے، فارسی بھی تبدیل ہوتی گئی. آج وہ فارسی جو افغانستان میں ہے اس کے الفاظ مختلف ہیں، ایک وہ فارسی جو ایران میں اس کے الفاظ مختلف ہیں. افغانستان والوں کو ان کی جو فارسی ہے ایران والوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کی جو ہے وہ افغانستان والوں کو سمجھ نہیں آتی. زبان ایک ہے. تو کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ محفوظ ہو، رہ سکی ہو، لیکن صرف یہ زبان ہے جو آج 1400 برس ہو چکے ہیں ابھی تک مضبوط اور مستحکم ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے. اور قرآن مجید کی جو عربی ہے اس قدر ادبی لحاظ سے اعلیٰ اور شاندار ہے. اس کے بارے میں بات سن لیجئے. اکثر عیسائیوں کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے، یہودیوں کی مادری زبان عربی ہے، لیکن یہ جو لوگ چاہے قرآن کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے جب اپنے بچوں کو عربک لینگویج کورس کرانا ہوتا ہے تو اس کی چوٹی کی جو کتاب پڑھاتے ہیں عربی کے لیے وہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی زبان بڑی خالص ہے، بہت اعلیٰ اور میٹھی زبان ہے اس کی. اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو جب عربک لینگویج کورس کراتے ہیں تو وہ چوٹی کی کتاب قرآن مجید پڑھاتے ہیں ان کو عربی سمجھانے کے لیے. تو اس لیے قرآن مجید کی جو زبان ہے یہ بادیہ نشینوں کی اور حجاز کے بدوؤں کی زبان ہے، اور یہ انتہائی خالص اور فصیح و بلیغ زبان ہے. 10ویں نمبر پہ، اور ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، 10ویں نمبر پہ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں تعارف قرآن کی ضمن میں وہ ہے قرآن مجید کے اسماء و صفات. قرآن مجید کے مختلف نام اور مختلف صفات. عربوں کا ایک خاص ذوق تھا کہ وہ جو چیز ان کو جتنی پیاری اور محبوب ہوتی تھی اس کے اتنے ہی وہ زیادہ نام رکھتے تھے. عربوں کو گھوڑا بہت محبوب تھا، گھوڑے کے 10 نام انہوں نے رکھے ہوتے تھے. تلوار بہت پیاری ہوتی تھی، تلوار کے انہوں نے 20 نام رکھے ہوتے تھے. تو ان کا ایک ذوق تھا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے نازل کیا تو عربوں کے کچھ ذوق کو بھی اللہ رب العزت نے مد نظر رکھا اور عربوں کے ذوق کے مطابق قرآن کو نزول کیا. تو عربوں کے ذوق کے مطابق قرآن مجید
کے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نام رکھے خوبی اور صفات کے اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جو خوبی ہے اس خوبی سے ایک نام، دوسری خوبی ہے اس خوبی سے ایک نام. تو اس حوالے سے جو صفاتی نام اور وصفی نام بنتے ہیں وہ قرآن مجید کے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. قرآن مجید کا جو ایکسکلوزیو نام ہے، خصوصی اور امتیازی نام ہے، وہ ہے القرآن. اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن. یہ لفظ بولے قرآن مجید میں، تو یہ پہلا نام ہے قرآن مجید کا. اور دوسرا جو نام جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طرح ہم اس کے مختلف نام گنواتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مشہور زمانہ ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے 55 نام ذکر کیے، 55. لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ 55 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید کے مختلف نام جیسے میں نے گنوایا، القرآن، پھر الکتاب، اور پھر اس کے بعد الذکر یعنی نصیحت. یہ قرآن مجید کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک اور نام الہدی، یہ قرآن مجید کی افادیت کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد النور، یہ نوعیت اور حیثیت کو بیان کر رہا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یہ سورۃ التغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا. اس کے بعد الفرقان، یہ بھی قرآن کا نام ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن مجید کا ایک نام الوحی، وحی بھی قرآن کا نام ہے. قل انما انذرکم بالوحی. اور ایک نام کلام اللہ، یہ بھی قرآن مجید کا ایک وصفی نام ہے. حتی یسمع کلام اللہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا. اور ایک اور نام انہ لقرآن کریم والقرآن الحکیم والقرآن العظیم بل هو قرآن مجید والکتاب المبین ھدی ورحمۃ للمؤمنین لعلی حکیم قد جاءکم بصائر. یہ بصائر بھی قرآن کا نام ہے. بشیرا و نذیرا، یہ بشیرا و نذیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے، اور بذات خود قرآن کے لیے بھی یہ قرآن نام جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. وبشرا للمسلمین، یہ بشرا بھی قرآن کا نام ہے، یہ وصفی نام. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، کتاب عزیز اس کا نام اللہ نے رکھا. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، بلاغ اس کا نام ہے. بلاغ کا معنی ہوتا ہے میسج، پیغام جو پہنچا دیا جائے. یہ قرآن مجید کا ایک نام بلاغ بھی ہے، یعنی یہ پیغام ہے، میسج ہے. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، تو یہ بیان بھی قرآن کا نام ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور یہ موعظہ یعنی نصیحت، قرآن مجید کا ایک نام موعظہ بھی ہے کیونکہ نصیحت ہے. وشفاء، اور شفا بھی قرآن کا نام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص بھی قرآن کا نام ہے کہ ہم نے آپ کو ایک اچھا قصہ بیان کیا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور قرآن مجید کا ایک نام مبارک بھی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے کئی نام ہیں. مصدقا، جو تصدیق کرنے والا ہے. ومہیمنا، قرآن مجید کا ایک نام مہیمن ہے، یعنی یہ تمام پچھلی کتابوں کی جو اللہ رب العزت نے اس میں احکامات بیان کی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. قیما، یہ قرآن مجید ایک سیدھی سادی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حبل اللہ، اس کی بھی ایک نام ہے قرآن مجید کا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اور اگلا نام احسن الحدیث، اس کو قرآن مجید کو اللہ نے احسن الحدیث بھی کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اور ایک نام تذکرہ، یہ نصیحت.
کلا انہا تذکرہ. اس طرح بے شمار نام ہیں قرآن مجید کے، اکثر نام جو ہے وہ ذکر ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا. آخری بات آج کے درس کی اور آج کی ہماری نشست کی، اور یہ 11واں نمبر ہے، 11واں ٹاپک ہے تعارف قرآن کے سلسلے میں، کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام کیا ہے. اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے جو آج کے ہمارے آخری درس کی ہے. قرآن مجید کا اسلوب کلام کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، کس انداز سے یہ بات کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام، سٹائل آف ڈسکشن، بات کرنے کا انداز شاعرانہ نہیں ہے، بلکہ شعروں کی تو قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. جو ایسے شاعر جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، جو گمراہی پہ مبنی ہوتے ہیں، مذمت کی گئی ہے. شعر کی تردید کی گئی ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور شعر ہمارے نبی کے شایان شان بھی نہیں ہے. قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور شعر آپ کی شایان شان نہیں ہے. اور اکثر ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھنے کی، شعر کہنے کی کوشش کرتے تھے، غلطی آ جاتی تھی. وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اللہ تعالیٰ تہمت ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے. تو شعروں کی تردید کی گئی. اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑے ہو جو ایمان لے کے آتے ہو. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب کلام شاعرانہ نہیں ہے. ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے قرآن مجید کے اسلوب کلام کے حوالے سے. پہلی تو اس میں ذکر ہو گئی کہ اس کا کلام شاعرانہ نہیں ہے. ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انداز کتاب کا انداز ہو. جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، تصنیف کی جاتی ہے، رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کا انداز ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا انداز کتاب کا بھی نہیں ہے. قرآن مجید کو جو کتاب کہا گیا ہے نا، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ایک وصفی نام ہے قرآن کا. تو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کا بات کرنے کا انداز کتاب والا نہیں ہے. کتاب اس کو اس کیٹیگری میں کہا گیا کہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، جیسے کتاب لکھی ہوتی ہے، سر لکھی ہوئی ہے. لیکن کتاب بات کرنے کے انداز سے کتاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں، کچھ ابواب ہوتے ہیں. تو ایک چیپٹر کی بات دوسرے چیپٹر میں نہیں جاتی، ایک چیپٹر مکمل کلوز کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا باب، اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے. یہ کتاب کا سٹائل ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا انداز مختلف ہے. قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف میں، سورۃ طٰہٰ میں، اور اسی طرح سورۃ صاد میں. ایک قصہ آدم و ابلیس بار بار آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے فرعون کے ساتھ، وہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انداز جو ہے کتاب والا نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے مختلف باتیں بار بار آتی جا رہی ہیں. مشرکینوں سے بات ایک پارے میں آئی ہے، پھر دوسرے میں بھی آ گئی، پھر ایک صورت میں آئی، پھر دوسرے میں بھی آ گئی. یہ بار بار کس سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نقل فرما رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انداز جو ہے وہ کتاب والا نہیں ہے. اور اس حوالے سے پھر ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجموعہ مقالات ہو، کلیکشن آف ایسیز، مضمونوں کا مجموعہ. یہ مضمون اکٹھے کر دیے گئے ایک جگہ پہ، تو یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقالہ اپنی جگہ ایک مضمون ہوتا ہے، ایک خاص شکل ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ صورت نہیں ہے. اگلی بات کہ پھر اس کا انداز ہے کیا بات کرنے کا. تو اس حوالے سے بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا جو اسلوب کلام ہے، بات کرنے کا انداز ہے، وہ خطیبانہ ہے. خطبے میں بات کی جاتی ہے، جیسے خطبے میں بات ہوتی ہے، تقریر واز ہوتا ہے، اس طرح کا انداز ہے قرآن مجید کا. نہ شاعرانہ ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی مقالہ ہے، بلکہ یہ خطبہ ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ مجموعہ خطبات الہیہ،
کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے خطبوں کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، خطبہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انداز خطیبانہ کیوں ہے، کیونکہ خطبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے، جو خطاب کر رہا ہوتا ہے، اس کے اور آڈینس کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے، اور خطیب کو پتہ ہوتا ہے میرے سامنے لوگ کس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہیں، میں نے ان سے بات کس انداز سے کرنی ہے، ان کو سمجھانا کس انداز سے، ان کی ایک اہم آہنگی ہوتی ہے، ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے ذہنی طور پہ۔ لیکن اگر انسان کتاب لکھ رہا ہو یا مقالہ لکھ رہا ہو تو وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھ کے لکھے گا، وہ اپنے تخیلات میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا، اس کے اندر کوئی اس کے آڈینس میں یا اس کے جو سننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اس کی کوئی اہم آہنگی نہیں ہوتی، وہ اپنے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خطیب جو ہوتا ہے وہ اپنی آڈینس کو دیکھ کے چلتا ہے۔ تو یہی حال قرآن مجید کا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خطیبانہ انداز میں واضح فرما رہے ہیں۔ ایک اور بات ہے، خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب کا مطلب یہ ہے کہ بات تبدیل کر دی جاتی ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے فوراً بات چینج کی، اس طرف لے گئے، کبھی اس طرف لے گئے، یا یہ کہہ سکتے ہیں بسا اوقات غائب کو حاضر فرض کر لیا جاتا ہے، اسے خطاب شروع کر لیا جاتا ہے۔ مسجد میں ایک آدمی خطبہ دے رہے ہیں اور وہ صدر مملکت کو خطاب کرنا شروع کر دے، وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے بات کرنا شروع کر دے، حالانکہ وزیر اعظم تو وہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ انداز خطابت ہے۔ یا بسا اوقات جو حاضر ہیں ان کو غائب کے صیغے سے وہ خطاب کرنا شروع کر دے۔ تو یہی جو ہے وہ بات قرآن کی ہے کہ ایک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اس سے اگلی آیت میں کافروں سے بات شروع ہو جاتی ہے، اس سے اگلی آیت میں مومنوں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطاب ہے۔ تو خطبے میں آپ ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے میں ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے، یعنی اس سے پیچھے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس کی طرف خطیب اشارہ کرتا جاتا ہے، تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن اگر کتاب لکھیں تو کتاب میں آپ کو ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو خطابت میں، خطبے میں ہر چیز طرف اشارہ ہوتا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح ایک جامعیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کہیں کہیں واقعات کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، لیکن ہر جگہ پہ اللہ رب العزت جامعیت سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ خطبے میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے، خطبے میں جذبات سے اپیل ہوتی ہے۔ کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو تو جوش بیان میں وہ جذبات میں بات کرتا ہے، لیکن اگر کتاب لکھی جائے تو اس میں صرف دلائل ہوتے ہیں، منطقی، عقلی، نقلی، جذبات نہیں ہوتے۔ مقالے میں بھی جذبات نہیں ہوتے، خطبے میں جذبات ہوتے ہیں۔ خطیب جو ہے وہ جہاں اپنے الفاظ سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، وہاں اپنے لہجے سے اور اپنے انداز خطابت سے بھی لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح کا انداز ہے۔ آخری بات اس حوالے سے، یہ خطبے میں شروع کی بات اور آخر کی بات انتہائی جامع ہوتی ہے، کہ شروع کی بات اس انداز سے شروع کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو، لوگ غور کریں، توجہ کریں۔ اگر شروع کی بات ہی اتنی اچھی نہ ہو تو پھر لوگ توجہ سے نہیں سنتے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ شروع کی بات انتہائی جامع اور دو ٹوک، اور اس طرح آخر کی بات دو ٹوک اور جامع۔ آپ سورۃ البقرہ دیکھیں تو انتہائی شان سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بہت بڑے چیلنج سے یہ شروع ہو رہی ہے سورت۔ اور اس کا اختتام دیکھیں تو وہ دو آیتوں سے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، جو معراج پہ نازل، جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ سورۃ آل عمران دیکھ لیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی انداز سے اس کا اختتام بھی ہے۔ سورۃ النساء کو دیکھ لیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو آخری اور شروع کے الفاظ انتہائی دو ٹوک ہوتے ہیں خطبے کے، اور جامع ہوتے ہیں، اور یہی انداز قرآن کا ہے۔ اور خطیب ایک نقطہ اور ایک موضوع کی پہ بات کرتا ہے۔ خطیب جو ہوتا ہے جب بات کر رہا ہوتا ہے، خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو ایک نقطے پہ، ایک ٹریک پہ، ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہے، لیکن وہ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دائیں بائیں کی باتیں بھی کرے گا، کبھی ادھر کی بات کرے گا، کبھی ادھر کی بات کرے گا، کبھی جو ہے وہ کوئی مثال دے کے بات سمجھائے گا، کبھی کوئی قصہ بیان کرے گا، کبھی کسی پہ تنقید کرے گا، کبھی کوئی سخت الفاظ بیان کرے گا، کبھی پیارے انداز میں، میٹھے انداز سے بات سمجھائے گا۔
کبھی خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی رلانے کی کوشش کرے گا. تو یہ انداز خطیب ہوتا ہے. تو یہی انداز قرآن کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہیں پہ مثال دی ہے، کہیں پہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں پہ پیارے اور میٹھے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں پہ اللہ رب العزت نے انعامات سے خوش کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں پہ اللہ رب العزت نے عذاب بیان کر کے رلانے کی کوشش کی ہے. یہ انداز ہے. تو 11ویں اور آخری بات ہماری آج کی محفل کی اور مجلس کی یہ تھی کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام کیا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ کہ اس کا انداز کتاب والا نہیں ہے، نہ ہی مقالے کا ہے، نہ ہی اس کا انداز شاعرانہ ہے، بلکہ یہ انداز خطبے کا ہے. لیکن اس کے اندر ایک صوتی اہم آہنگی ضرور رکھی. وہ وجہ ہے کہ یہ کلام شاعرانہ نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر ایک صوتی ہم آہنگی رکھی ہے، ڈیوائن میوزک. آپ اس کی ہر آخری آیت دیکھ لیں تو اس کے اندر قافیہ اور ردیف مل رہے ہوتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. اب یہ دیکھیں پوری جو سورہ الرحمن ہے اسی ردیف اور اسی قافیے میں چل رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اسی صوتی ہم آہنگی میں چل رہی ہے. آپ کوئی بھی سورہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہے وہ ہر آخری آیت جو ہے وہ چاہے آیت چھوٹی ہو چاہے آیت بڑی ہو، وہ ایک ہی صوتی ہم آہنگی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اسی انداز قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسی انداز تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اب دیکھیں آیت چھوٹی ہے آیت بڑی ہے. پورے قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر آیت میں ایک اللہ رب العزت نے ڈیوائن میوزک رکھا ہے، صوتی آہنگی رکھی ہے. تو یہ عربوں کا ایک خاص ذوق تھا، تو اسی ذوق کے تحت اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کیا. تو یہ تھی آج کی ہماری دوسری مجلس اور دوسرا سیشن دورہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں، جس میں ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں ہم چند باتیں ہم نے کی. اگلی مجلس میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور عنایت سے ہم قرآن مجید کی چند ہسٹوریکل باتیں کریں گے. قرآن مجید کو جمع کس انداز سے کیا گیا اور جو اس کی ترکیب و تقسیم ہے، اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، پارے، رکوع، جو اس کی تقسیم ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.